السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ میں آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ انسان کو پھول کی طرح ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے کانٹوں میں یہ پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے عجب خوش مزاج ہے۔ محترم سامعین، میری آج کی گفتگو اور میں آج جن لوگوں سے مخاطب ہوں وہ لوگ ہیں جو شریف الطبع ہیں، سلیم الفطرت ہیں، معاشرے کے اچھے افراد، مرد حضرات یا خواتین ہیں۔ میں آج ان سے مخاطب ہوں۔ لوگوں کے طعنہ زنی کی وجہ سے، لوگوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے رسوا کرنے کی وجہ سے آپ اپنے مقام کو نہ کھوئیں، آپ صبر کر جائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صبر ایک ایسی چیز ہے جو غموں کے لیے پردہ ہے، مصائب کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ معاشرے کے وہ محترم لوگ ہیں کہ آپ سے خیر پھوٹتی ہے، شر کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے کہ جو معاشرے کے شریر ترین افراد ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا، ہمارا معاشرہ بد سے بدتر ہو جائے گا۔ محترم سامعین، شاعر کہتا ہے، جو پھول ہے وہ چاروں طرف سے کانٹوں کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف اس کے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب لوگ اس پھول کو سونگھتے ہیں تو وہ لوگوں کو خوشبو مہیا کرتا ہے۔ محترم، آپ معاشرے کے شریف افراد ہیں، آپ معاشرے کی شریف خواتین ہیں۔ لوگوں کے رسوا کرنے کی وجہ سے، طعنہ زنی کی وجہ سے آپ کو خیر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ سے ہمیشہ خوشبو ہی پھوٹنی چاہیے، آپ سے ہمیشہ خیر کا پہلو ہی غالب آنا چاہیے۔ آپ کی مثال تو اس پہاڑ کی طرح ہے جو اپنے دامن میں ہزاروں پتھر رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آپ تو اس درخت کی طرح ہیں جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب لوگ اس کے ارد گرد سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے کانٹے لوگوں کو نہیں چبھاتا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ محترم، آپ اس پھول کی طرح بن جائیں جو ہمیشہ خوشبو ہی بکھیرتا رہتا ہے۔ آپ اس پہاڑ کی طرح بن جائیں جو ہزاروں پتھر اپنے دامن میں رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آپ اس درخت کی طرح بن جائیں جو کانٹے دار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے دامن میں کانٹے رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔
میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ٹوٹی پھوٹی بات اور یہ خوبصورت پیغام ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ معاشرے کو بدصورتی کا جواب بدصورتی سے دیں گے تو یہ ہمارا معاشرہ بدتر ہو جائے گا۔ اگر آپ بدصورتی کا جواب خوبصورتی سے دیں گے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو پھول کی طرح خوشبودار بنائے اور اس سے خیر ہی پھوٹے، شر کا پہلو گمنام ہو جائے، خیر ہی خیر ہم سب بانٹتے رہیں۔ میں آپ سب کا محمد ثناء اللہ فاروق۔